ملازہ ہوں. قرآن کی زبانی سن لیجئے. براہیمی آرزوؤں کی روداد. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ وَإِذْ. قرآن جب ماضی کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے تو وَإِذْ کہتا ہے. جب پلٹ کے دیکھنے کو کہا جا رہا ہو تو وَإِذْ. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اور جب دو مقدس محنت کش، دو اخلاص کش مزدور، دو بے داغ معمار انسانی برادری کے لیے تا قیامت بین الاقوامی مرکز رشد و ہدایت کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. دو اخلاص کش محنت کش، دو بے داغ مزدور. يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. سبحان اللہ. پسینے میں شرابور جبین اپنے حقیقی داتا کی بارگاہ میں اٹھا کر محنت کشوں کی زبان پہ آرزوئیں مچل جاتی ہیں. تمناؤں کے چراغ جلائے ہوئے خلیل و اسماعیل عرض گزار ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہمارے داتا ہماری محنت اور کاوش کو قبول کر لیجئے نا، قبول کر لیجئے نا. تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں اور اس یقین کے ساتھ آئے ہوئے ہیں کہ تیرے سوا کوئی سننے والا ہی نہیں، جاننے والا ہی نہیں. تیرے سوا کوئی سننے والا ہو تو سنائے، تیرے سوا کوئی جاننے والا ہو تو درد دل بتائے. تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں، اس لیے تیرے در پہ دامن پھیلائے کھڑے ہیں. انک انت السمیع العلیم. اب علماء کرام سوچ رہے ہوں گے کہ شاہ صاحب نے یہ ترجمہ کہاں سے نکال لیا. نہیں، تیرے سوا کوئی سننے والا نہیں، جاننے والا نہیں. یہاں نفی کا تو کوئی لفظ ہے ہی نہیں. لیکن ارباب فن بالخصوص قرآن کا مزاج سمجھنے والے حضرات، قرآنی گرامر سے ذوق رکھنے والے، وہ اس سے اتفاق کریں گے کہ جب انداز تخاطب میں تیقن پیدا کرنے کے لیے تکرار کیا جائے تو حسر کی ملاحتیں اور حسر کی لطافتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جس کے دامن سے یہی مفہوم ابھرتا ہے.
خلیل کہتا ہے انکا انتا، تو ہی تو ہے، انکا انتا، اردو میں معنی کر رہا ہوں، تو ہی تو ہے۔ ایک مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، انکا انت، تو ہی تو ہے، علام الغیوب۔ جواب دہی کے لیے رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے، حق تعالی نے پوچھ لیا تھا، اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس، مریم کے بیٹے، او مریم کے بیٹے، ذرا مجھے بتائیے نا، انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا آپ نے لوگوں کو یہی سبق پڑھایا، کیا آپ نے لوگوں کو یہی تعلیم دی کہ وہ آپ کے پاؤں چومیں، وہ آپ کو سجدے کریں، آپ کی نظریں مانیں، آپ کی منتیں مانیں، آپ کو اور آپ کی والدہ کو معبود بنا لیں، آپ کو اور آپ کی والدہ کو ہر جگہ موجود مانے، مشکل کشا و حاجت روا مانے، کار ساز مانے، انت قلت للناس، کیا آپ نے یہی لوگوں کو سبق پڑھایا، تعلیم دی؟ کانپتا ہوا پیغمبر عرض کرتا ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے داتا جو بات کہنے کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں وہ باتیں لوگوں سے کہتا کیوں؟ اس لیے کہ انسانی زمین کی نیاز مندیوں پر، انسانی زمین کی عاجزیوں پر تیرے سوا کسی اور کا حق نہیں، ہر جگہ موجود بھی تو، سب کا مشکل کشا بھی، سب کا حاجت روا بھی، سب کا کار ساز بھی تو، سب کا کار ساز بھی تو، تو پھر میں ان سے کیسے کہتا کہ یہ مجھے اور میری والدہ کو معبود بنا لے؟ نہ میرے داتا، نہیں کہا میں نے، ہرگز یہ بات ان سے میں نے نہیں کی، یہ ان کی خود ساختہ جہالت کی وجہ سے ساری باتیں، ان کنت قلتہ فقد علمت، اور اگر میں نے ان سے یہ کہا بھی، زبان سے کہا یا دل میں تمنا کی کہ میں مخدوم بن جاؤں، میں مسجود بن جاؤں، میں معبود بن جاؤں میرے مالک، فقد علمت، تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، پھر مجھ سے پوچھتا کیوں ہے؟ میرے اعمال سے بھی تو واقف، میرے اقوال سے بھی تو واقف، میرے افکار سے بھی تو واقف، میں جو کچھ کرتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، میں جو کچھ کہتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، میں جو کچھ سوچتا رہا وہ بھی تو جانتا ہے، اس لیے کہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی دھڑکنے بھی تو جانتا ہے اور میں تیرے راز نہیں جانتا۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل کی دھڑکنے ساری تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، تیری راز میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اونچی آواز سے کہلواؤں گا، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، خدا کا برگزیدہ پیغمبر، سارے نبیوں کے بعد صرف کملی والے سے پہلے آنے والا جلیل القدر پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ تعلم ما فی نفسی
میرے دل کی ساری باتیں تو جانتا ہے، ولا اعلم ما فی نفسی کا، میں تیرے راز، نبی تو کہتا ہے کہ میں تیرے راز نہیں جانتا۔ پتہ نہیں پاکستان کے گدی نشینوں کی بلیوں کو کیسے علم غیب ہو جاتا ہے۔ کبھی بادشاہ پیرا دیاں تے بلیاں بھی علم غیب رکھ دیاں نے۔ عرض کرتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی کا، میرے دل کی باتیں تو ساری جانتا ہے، میں تیرے راز نہیں جانتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب، تو ہی تو ہے علام الغیوب۔ اب کیسے آئی ہوئی ہے؟ ٹیپ ریکارڈر آئے ہوئے ہیں میرے دوستوں کے، وہ گھر میں بیٹھ کر سنیں گے اور ان سے مقتدی، ان سے مرید پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے حضور سب کچھ جانتے ہیں، اور یہ تو نبی کہہ رہا میں، یہ شاہ صاحب نے کیا کہا؟ قرآن پڑھا ہے یا سیف الملوک؟ وہ کہیں گے پڑھا تو قرآن ہے، لیکن وہ تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے نا، یہ تو حضرت عیسیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ اب آئیے، راستہ نہیں چھوڑوں گا ان کے لیے بھاگنے کا انشاءاللہ۔ ایک اور جگہ لے چلتا ہوں آپ کو۔ قرآن کہتا ہے یوم یجمع اللہ الرسل، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، حشر کے میدان میں حق تعالی جب اپنے سارے رسولوں کو جمع فرمائیں گے، سارے پیغمبروں کو جمع فرمائیں گے اور پوچھیں گے ماذا اجبتم، بتاؤ کہ تمہارے پیغام کو سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، تمہارے بعد لوگوں نے تمہاری دی ہوئی تعلیمات پر کس حد تک عمل کیا، انہوں نے کیسے عقیدے بنائے، بتاؤ۔ اللہ کے سارے رسول، قرآن کہتا ہے جواب دیں گے لا علم لنا، فیقول ماذا اجبتم، بتاؤ نا کہ تمہاری باتیں سن کر لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا، قالوا لا علم لنا، سارے رسول عرض کریں گے اللہ میاں ہمیں تو پتہ نہیں، جو ہمارے سامنے تھے ہم ان کی بات تو کہہ سکتے ہیں، لیکن سارے لوگوں نے کیا رد عمل ظاہر کیا ہمیں لا علم لنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ نہیں، سب کچھ تو جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انکا انت علام الغیوب۔ یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا، آگے انکا انت، تو ہی تو ہے علام الغیوب، تیرے سوا، انکا انت، تیرے سوا وہی جانتا ہے جسے تو جنوائے، اگر تو نہ جنوائے تو کوئی نہیں جانتا، تو نہ جنوائے تو کوئی نہیں جانتا۔ بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود ہے، موجود ہے یا محفوظ ہے؟ جلدی بول دیتے ہو نا، جلدی بول پڑتے ہو نا، سوچ کے بولا کرو نا۔ بیٹا کنعان کے کنویں میں موجود ہے یا محفوظ؟ پشاور کے دوستو محفوظ ہے، محفوظ۔ اللہ آپ کو علمی ذوق نصیب فرمائے۔ پیغمبر زادہ کنعان کے کنویں کی گہرائیوں میں اتنا
اتنا محفوظ ہے کہ باپ کی گود میں بھی اتنا محفوظ نہیں، محفوظ ہے، کوئی خطرہ نہیں، نہ اب کوئی خطرہ ہے، نہ آنے والے حالات میں کوئی خطرہ ہے، اس وقت بھی حال میں بھی کوئی خطرہ نہیں، مستقبل میں بھی۔ اس وقت کیوں خطرہ ہو؟ حفاظت کرنے والا سب سے بڑا طاقت والا ہے، اور مستقبل تو وہ آنے والا ہے کہ پاؤں کے نیچے مصر کا تخت، سر پہ نبوت کا تاج آنے والا ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے نا۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اپنے بیٹے کے فکر میں رو رو کر آنکھیں سفید کر بیٹھے۔ مائی ڈیئر مولانا، توجہ سے سنیے گا، قرآن پاک کی گھن گرج کے مقابلے میں آپ کے ریت کے گھروندے کیسے ٹک سکتے ہیں؟ لوگوں کی بے علمی سے گلی ڈنڈا کھیلنے کا کھیل کب تک کھیلیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ نہیں بتایا نا جب، نہیں بتایا جب، اور جب اطلاع دینے پہ آئے مصر سے کرتا چلا، کنعان میں بیٹھا ہوا یعقوب حلقہ احباب میں فرماتے ہیں لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، میری بات کا مذاق نہ اڑاؤ تو آج مجھے میرے یوسف کے کرتے کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔